الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم صد شکر کے در مذہب ما ہیلہ و فنیست اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا اہل الحدیث اصحابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم با قول نبی چونو چرا نہ شناسیم اہل دل اہل نظر اہل خبر اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث خضر منزل رہروان صدق و صفا حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث گمراہی کے ہر دور میں ظلمت کے ہر عہد میں رہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث آج کی یہ کانفرنس ایک خاص موضوع پر منعقد کی جا رہی ہے اور وہ موضوع اسلام کی اور دین کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے حالات کے تقاضوں کے مطابق ان کی نبوت و رسالت میں اللہ کی طرف سے ترامیم ہوتی رہیں لیکن بہرحال بنیاد ایک ہی رہی اور وہ توحید تھی۔ توحید کے بغیر چارہ نہیں، اور کانفرنس کے موضوع کی مناسبت سے بڑا تفصیلی خطاب فرمایا ہے حضرت شیخ الحدیث نے، جو اپنی گہرائی و گہرائی کے ساتھ اس کانفرنس کا حاصل ہے۔ میں ایک اور انداز سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے توجہ دلائی گئی کہ ان ایام میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا اس مہینے کی مناسبت سے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گزارشات رکھوں۔ حضرات، یہ بھی ایک لحاظ سے توحید ہی کا بیان کہ دین کسی انسان کے ذہن کی اختراع نہیں، کسی انسان کی مرضی کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ دین انسانوں کے بنائے ہوئے کسی نظام یا ازم کو نہیں کہا جاتا، دین بھی در حقیقت صرف اللہ ہی بناتا ہے۔
اور دین وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام حیات سے ہٹ کر اگر کسی اور چیز کو دین قرار دینے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی شرک۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں کہ اس چیز کو شریعت قرار دیتے ہیں، اس چیز کو دین قرار دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ دین صرف اور صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ ہی کا بنایا ہوا دین ہے اور کچھ نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، پیغام بر تھے، آپ جو کچھ فرماتے تھے اللہ کا کہا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا فرماتے تھے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہرگز نہ گفتہ تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، گفتہ اللہ بود ولے از حلقوم عبداللہ شود، کہ لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی رول رہے ہیں، زبان مدینے والے کی ہے، کلام عرش والے کا ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا وہی کا دیا ہوا کہا ہے، وہی کا فرمودہ کہا ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو دین قرار نہیں دی۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے جو کچھ اللہ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا وہی کچھ لوگوں کو پہنچایا ہے، اور کسی بات کو آپ نے چھپایا نہیں، کسی بات کو اپنی حد تک نہیں رکھا، جو دین تھا لوگوں تک پہنچا دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کہا گیا ہے، دیا گیا ہے، لوگوں تک پہنچا دو۔ اس آیت کی تفسیر میں جملہ مفسرین یعنی تمام مفسرین نے تقریباً یہ چیز بیان کی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو میری تبلیغ کے حوالے سے، جو مجھے رسالت عطا کی گئی اس کے فرض میں منصبی کی ادائیگی کے حوالے سے، جو مجھے اللہ نے فرمایا تم تک پہنچانے کے حوالے سے تم کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے بیک زباں کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اچھے طریقے سے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے نبی نے اپنے پاس نہیں رکھی، سب کچھ جو اللہ نے فرمایا لوگوں تک پہنچا دی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ۔ لوگو میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی
جس کے کرنے کا رب تمہیں حکم دینا چاہتا اور میں نے تمہیں حکم نہ دیا، اور کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس سے اللہ منع کرنا چاہتا اور میں نے منع نہ کیا۔ کرنے کے سارے کام بتا دیے، نہ کرنے کے سارے کام بتا دیے۔ اور یہ دین جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اور رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے، اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بتایا، یہ پورے کا پورا اللہ کے رسول کے حیات مبارکہ میں لوگوں تک پہنچ، اور صرف پہنچا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کی صورت میں لوگوں کو بتایا، وہ اعلان جو اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے سے نازل کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آج تک اور قیامت تک ہر قرآن پاک پڑھنے والا اس اعلان پر ایمان رکھتا ہے، توثیق کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا۔ اور یہ دین مکمل اور پورا ہوا تھا رسول پاک کی حیات مبارکہ میں۔ آج اگر کوئی شخص کسی چیز کو دین بنائے، آج کوئی شخص کسی چیز کو دین بتائے، آج اگر کوئی شخص کسی عمل کو دین قرار دے کر ثواب کا تعین کرے اور نہ کرنے والوں کے بارے میں انگلیاں اٹھائے، سمجھ لیجئے کہ وہ اس اعلان کے خلاف جا رہا ہے اور ایک ایسا جرم کر رہا ہے جو اسلام کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بڑا کبیر اور سنگین۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، بدعتی آدمی جو ہے نا، بدعت کرنے والا، دین کے اندر نئی نئی باتیں، نئے نئے عمل شروع کرنے والا، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے توبہ قبول نہیں؟ ہاں، حتی یدع بدعتہ، جب تک وہ بدعت چھوڑتا نہیں رب توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ پہلے بدعت چھوڑے پھر توبہ کرے تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ جانتے ہیں اتنے سخت الفاظ سونے نبی نے کیوں ارشاد فرمائے؟ اس رسول رحمت نے، اس رحمت للعالمین نے جو جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، اتنے سخت الفاظ کیوں کہے؟ اس لیے کہ بدعتی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ کے اختیار کو اور اللہ کے رسول کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ کیا ہے اختیار اللہ کا؟ اللہ کا اختیار ہے دین بنانا، اور رسول اللہ کا اختیار ہے دین بتانا۔ یہ شخص ایک نئے عمل کو شروع کر کے اللہ کے اختیار کو ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو دین بتا کر رسول اللہ کے اختیار کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ حضرات، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نیا کام جو دین کے اندر شروع کیا جائے وہ بدعت، گمراہی ہے، ایسی گمراہی جو انسان کو جہنم تک دھکیل دے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میں یعیش بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ کثیر اختلاف دیکھیں گے، بہت اختلاف دیکھیں گے۔ اس اختلاف کی کیفیت میں کیا کرنا ہے یہ سونے نبی نے بتایا ہے۔
آج بھی لوگ دیکھتے ہیں اختلاف اور پھر کہتے ہیں کہ کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے. وہ بھی کہتا ہے میں حق ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں حق ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں حق. کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے؟ سونے نبی نے اس کا علاج بتایا، اس انتشار ذہنی کا حل بتایا، اختلاف سے بچنے کا طریقہ بتایا. کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین. لوگوں، اختلاف سے اگر بچنا ہے تو اس طریقے کو اختیار کرو جو میرا طریقہ ہے اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے. راشد بھی کہا، مہدی بھی کہا، ہدایت والے بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں اور لوگوں کو ہدایت دینے والے بھی ہیں. خود سیدھے راستے پر ہیں اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے. سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. جو کام شروع ہو دیکھیں وہ اللہ کے رسول کے ہاں تھا، خلفائے راشدین نے کیا. اگر تھا بصر و چشم قبول کر لیں، اگر نہیں تھا تو اس سے بچ جائیں. فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہر وہ کام جو ہمارے ہاں موجود نہیں اگر شروع کیا جائے وہ رد ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے. من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد. ہر وہ کام جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں، ہماری تصدیق اور توثیق نہیں، فہو رد، وہ ردی ہے، پھینک دیے جانے کے قابل. یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کو ہاتھ میں ڈالتے ہیں، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ اگر یہ نہیں کرتے گستاخ ہے، خود اپنے آپ کو محب کہتے ہیں. مجھے بتائیں، ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے بدعت سے بچنے کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں نوٹ ہے، ایک نوٹ جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک سے جاری ہوتا ہے، جس پر گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ہوتے ہیں. جب تک حکومت چاہے تب تک وہ سکہ چلتا ہے بازار کے اندر، جب نہ چاہے وہ سکہ روک دیا جاتا ہے. مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص حکومت کے جاری کردہ نوٹ سے کاغذ کے ٹکڑے سے بڑا کاغذ لے کر آ جائے یا خوشنما کاغذ لے کر آ جائے یا دیدہ زیب لے کر آ جائے یا زیادہ رنگوں والا جو آنکھوں کو بھلا لگے وہ لے کر آ جائے یا اسی کی طرح کا کوئی جعلی کاغذ کا ٹکڑا نوٹ کے نام پر لے کر آ جائے، کیا وہ بازار کے اندر چل پائے گا؟ بتائیں، چل پائے گا؟ بنانے والا بھی مجرم، چلانے والا بھی مجرم اور جس کے پاس سے برآمد ہوگا وہ بھی مجرم. حضرات، دین کے بازار میں وہی سکہ چلے گا جو مدینہ سے جاری ہوا، جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہے، اور کوئی سکہ دین کے بازار میں نہیں چل سکتا، کتنا ہی بھلا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بہتر کیوں نہ ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول امام شاطبی نے اپنی الاعتصام کے اندر نقل کیا ہے، من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان فی الرسالہ لان اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہتے ہیں اگر کوئی شخص بدعت جاری کرے، دین کے اندر نیا کام شروع کرے اور پھر اس کو اچھا بھی سمجھے، گویا خاکم بدہن معاذ اللہ وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تھا تو یہ دین لیکن رسول اللہ نے اس کو چھپا لیا تھا معاذ اللہ. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو گیا ہے، دین پورا ہو گیا ہے. اگر اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ میں
دین پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا اور اللہ نے اس کا اعلان کر دیا، تو پھر کسی چیز کو دین قرار دینا کیا ہے؟ حضرات امام مالک کے الفاظ ہیں جو امام شاطبی نے نقل کیے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہے عقیدہ ختم نبوت؟ کیا ہے ختم نبوت؟ یہی نا کہ وحی کا وہ سلسلہ جو آسمانوں سے دنیا والوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا تھا وہ منقطع ہو گیا ہے، بس ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تمت کلمت ربک صدق و عدل. آسمانوں سے جو رہنمائی نازل ہوا کرتی تھی وحی کی صورت، وہ بس ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے. ان الرسالۃ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. سونے نے ارشاد فرمایا رسالت ختم، نبوت کا سلسلہ ختم، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا. دین اللہ بناتا ہے، وحی کے ذریعے سے نازل ہوتا رہا. اب اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کو دین قرار دے جو رسول اللہ کے ہاں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر پیارے مدینے والے کی مہر نہیں لگی ہوئی، گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وحی کا سلسلہ اب بھی جاری. ختم نبوت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے جو آیہ مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرنی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنی. حضرات جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے صرف اس کو ماننا ہے. اور آسمانوں سے کیا نازل ہوا ہے؟ آسمانوں سے رب کی طرف سے کیا چیز آئی ہے؟ ہماری طرف کیا نازل ہوئی ہے؟ وحی آتی رہی ہے نا. اور وحی کی دو ہی قسمیں ہیں، وحی جلی یا وحی خفی. وحی جلی قرآن پاک کی صورت میں، اور وحی خفی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک سوال کیا، کسی ایک شخص نے نہیں کیا. اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں کئی لوگوں نے سوال کیا، ایک ہی قسم کا سوال، اور اما نے سب کو ایک ہی قسم کا جواب دیا. سوال کیا تھا؟ اما سونے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ آپ کی عادات کیا تھیں؟ آپ کی بود و باش کیا تھی؟ آپ کا رہن سہن کیسا تھا؟ آپ کے معاملات کیا تھے؟ آپ کی عبادات کیا تھیں؟ کیا تھا آپ کا طرز حیات؟ کیا تھا آپ کا لاہ عمل؟ اماں نے ایک ہی جواب دیا، کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن. اگر قرآن پاک پڑھتے ہو تو جان لو سونے نبی کی زندگی وہی تھی جو قرآن پاک میں. چلتا پھرتا قرآن، قرآن ناطق، قرآن پاک کی مجسم تفسیر، قرآن پاک کی مجسم تفسیر. اگر کسی کی زندگی ہے تو سونے مدینے والے کی زندگی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وحی کی دونوں قسمیں اگر کسی کی ذات پر جا کر یکجا ہو جاتی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، مدینہ کے تاجدار کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں. اس لیے وہی کچھ کرو جو سونے نبی نے فرمایا ہے. کوشش کرو کہ آپ کی پیروی کریں، لیکن آپ سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کی جائے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. آپ کے پیچھے پیچھے چلے، اس میں اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. خبردار نبی سے آگے نہیں بڑھنا. اور یہ آگے بڑھنا ہے کہ جو بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی وہ کر دیں، اور نہ صرف کریں، نہ کرنے والوں کی طرف انگلیاں اٹھائیں. آنے والے دنوں میں
جو کچھ ہوگا آپ دیکھیں گے. سال کے بعد ایک دن محبت جوش مارتی ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی دن کی محتاج ہے؟ کسی گھڑی کی محتاج ہے؟ چند لمحات کی محتاج ہے؟ اور اس میں بھی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہنگامہ ہاؤ ہو کے بعد پہلے بھی بھولے ہوتے ہیں نبی کی باتوں کو، بعد میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں. سارا سال کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، کم ماپتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں، لوگوں کی تنقید کرتے ہیں، ان کی پاک پوتر چادروں پر داغ لگاتے ہیں. ایک دن کے لیے جوش مارتی ہے. اور اس دن بھی کیا ہوتا ہے کہ جلوس نکلتے ہیں مسجدوں کے سامنے بھی، لیکن مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس جلوس میں سے سونے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں؟ وہ غالب نے کہا تھا یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشائے نشاط دامان باغباں و کفے گل فروش ہے، جو صبح دم دیکھیے آ کر بزم میں، نے وہ جوش و خروش نہ وہ سوز و ساز ہے. داغے فراقے صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خاموش. جو صبح دم دیکھیے آ کر بزم میں، نہ وہ سوز و ساز نہ وہ جوش و خروش ہے، داغے فراقے صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خاموش. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہی آپ سے تعلق کے خاطر اور محبت کا نشان اور دلیل ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں سیرت. جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے اس کی خوشی کس نے منائی تھی؟ سب سے پہلے آپ کی ولادت کا جشن سردار ابو لہب نے منایا. بخاری کی روایت، جس لونڈی نے جا کر اطلاع دی اسے آزاد کر دیا. بعض روایات کے مطابق ہار بھی انعام میں دیا. یہی ابو لہب سگا چچا بھی تھا، سانجی دیوار کا ہمسایہ بھی تھا. 40 سال کے بعد جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو معبود صرف ایک ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، تو یہی چچا تھا جس نے سب سے پہلے سونے نبی کی نبوت اور رسالت کی مخالفت کی تھی. اللہ رب العزت نے اس کی مخالفت کو دیکھا، ولادت کی خوشی کو نہیں دیکھا، اس کی مخالفت کو دیکھا. قرآن پاک میں آیات نازل کی. آج بھی ہر شخص پڑھنے والا کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرا ستیاناس ہو جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے. حضرات، دن منانے سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی تو سونے کی تعلیمات کو اپنانے سے بنے گی. آپ کی ذات کو، آپ کی بات کو حوالہ بنانا پڑے گا اپنی زندگی کے لیے. جب تک آپ کی ذات کے گرد گرد نہیں ہو جاتے، آپ کی بات کو زندگی میں داخل نہیں کرتے، تب تک بات نہیں بننے کی. تو یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے دین کے مقابل کسی اور چیز کو دین قرار دیا جائے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، اس چیز کو دین قرار دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. میں پوچھتا ہوں، جس انداز سے، جس گماؤ پھرو سے، جس شور کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، کیا رسول اللہ کے دور میں تھا؟ کیا خلفائے راشدین کے دور میں تھا؟ کیا صحابہ اکرام کے دور میں تھا؟ بلکہ احادیث کا مطالعہ کر لیں، اس میں تو تاریخ بھی نہیں ہے. صرف ایک دن کی بات، سوموار کی
اور اس روز بھی اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے، اللہ کے ساتھ اور جڑ جاتے تھے۔ یہ عبد کا جو لفظ ہے، عبد کا لفظ جس کا ہم معنی کرتے ہیں بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، یہی کرتے ہیں۔ لفظ بندہ نہیں ہے، لفظ ہے بندہ۔ جو اللہ سے بندہ ہو وہ عبداللہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ زیادہ بندے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی عظمتیں عطا کرتے ہوئے بھی عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کے رسول تو اللہ کے ساتھ اتنے بندے ہوئے تھے، اور ہم جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اس سے ہٹ کر اور کی طرف جاتے ہیں۔ سوچیں، سمجھیں، طریقہ کار دین صرف وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے، دین صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور کوئی چیز دین نہیں۔ حضرت علامہ شہید جوش خطابت میں فرمایا کرتے تھے، بابا محمد دین تو ہو سکتا ہے، دین محمد نہیں ہو سکتا۔ دین محمد صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی، بس اور بس۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔